بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی دعا۔ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی عذاب میں سے ہے کہ دعا کی قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں اور صدقے دل حضور قلب اور خشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہیوں اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ منوں کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کی آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم اپنے اللہ کو گریہ و زری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کے تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے باوضو ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کرائے کا مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگنے گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کی نیت کر لیں کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو
ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ وہ قرآنی دعا یہ ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والیوم القیوم الحساب۔ اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔